بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، جناب شہزادی کونین کو ان کے غریب لال حسین مظلوم کا فضلہ پیش کرنے والوں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر حسین پر گریہ کرنے والوں عزاداروں، رات کا یہ ہنگام اور عزاداروں کا یہ مجمع کہ جہاں پر مرد و زن شریک ہو کر کے گریہ کر رہے، یہ ہنگام انشاءاللہ روز قیامت اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ رونا ایک فطری عمل ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اور یہیں سے انشاءاللہ تقریر شروع ہو جائے گی۔ ایک حساس بات یہ ہے کہ جب کسی گھر سے کوئی ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو آنے والی رات بہت کھلتی ہے۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، اس کی نگاہوں کے سامنے 18 جنازے نکل گئے، میرا مولا کبھی قاسم کو روتا رہا، کبھی علی اکبر کو روتا رہا، کبھی علی اصغر کو روتا رہا، کبھی چچا عباس کو روتا رہا۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے صحرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ یہ آواز گریہ بلند ہو گئی، یقیناً یہ مجمع رونے کے لیے جمع ہوا ہے، پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ عزاداروں یوں اشک بہاؤ، یوں گریہ کرو کہ تمہارے گریہ کو دیکھ کر کے آسمان کے ملائکہ بھی گریہ کرنے لگے، فرشتے بھی گریہ کرنے لگے۔ آئیے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس علم کی شبیہ مبارک پیش کی جا رہی ہے کہ جس علم کی شان یہ ہے کہ اس علم کو کبھی جعفر طیار نے اٹھایا تھا، اس علم کو کبھی جناب حمزہ نے اٹھایا تھا، اس علم کو کبھی مولا کائنات نے اٹھایا تھا، مگر کربلا کے میدان میں اس علم کو جس شان و شوکت کے ساتھ سکینہ کے چچا عباس نے اٹھایا، آج تک کوئی نہ اٹھا سکا۔ عزاداروں زیارت کر لیجئے، جب آپ علم کا بوسہ لیں گے نا تو اتنا خیال رکھیے گا کہ اتنے ادب سے بوسہ لیجئے جس کا علم تھا اس کے ساتھ قلم ہو چکے تھے، کربلا کے میدان میں اس کے شان قلم ہو چکے تھے۔ شقی نے داہنا بازو بھی قلم کر دیا تھا، بایاں بازو بھی قلم کر دیا تھا۔ جب علی کا شیر تیزی کے ساتھ خیمے کی جانب بڑھنے لگا تو جناب سکینہ نے جب آتا ہوا علم دیکھا تو ایک مرتبہ بچوں کو قریب بلایا، کہا بچوں آؤ میرے قریب آؤ، دیکھو میرا چچا آ گیا۔ مگر عزاداروں قیامت ہو گئی جب علم قریب آیا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم تو آیا ہے، علمدار نہ آیا۔ طلب کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی، اے میرے بابا میرے چچا کو کہاں تھے؟ آج لوگوں پر اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں آپ نے علم کی زیارت لیجئے۔ اب آپ حضرات کے سامنے جو شبیہ برآمد ہونے جا رہے ہیں، میں شبیہ برآمد کرنے والوں سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں بھائیوں مجھے پڑھنے کا موقع عطا فرمائیں، اس لیے کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے کون اگلے برس ہوگا، کون اگلے برس نہ ہوگا۔ یہ تو قسمت والے ہوتے ہیں نا کہ جو کربلا والوں پہ گریہ کرتے ہیں،
जरा सोचो अज़ादारों, अभी आपने अलम को देखा तो आपके वाकिफ हमने न पाए। इस अलम को जब ज़ैनब ने देखा होगा, इस अलम को जब सकीना ने देखा होगा, यही वजह है ना कि जब खाली अलम वापस आया तो जनाब ज़ैनब ने कहा, सैदानियों मैं अपना वादा वापस लेती हूँ, इसलिए कि पर्दे का मुहाफिज मेरा भैया मार डाला गया। हुसैन का एक दोस्त करबला में, जिसे तारीख हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम से जानती है, जुमला कहना चाहता हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन के वो जाबाज दोस्त हैं, वो जानिसार दोस्त हैं, जिनके बारे में तारीख बताती है कि जब ये करबला के मैदान में पहुंचे, गर्द छटी, नारे तकबीर बुलंद हुई, जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़ा जरा देखिए तो सही कि कौन आया है, लगता है भैया का कोई नासिर आ गया है, लगता है भैया का कोई मददगार आ गया है। आवाज पहुंची कि कहा हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आए, लीजिए सलाम कहलाया ज़ैनब ने। जैसे ही हबीब ने सुना सरोसी नहीं था, ये जनाजा आप देखे, ये ताबूत आप देखे, इस ताबूत को आज कहाँ उठाने वाले बहुत है, मगर मैं तसव्वुर पेश करूँ, एहसास रखूँ आपके सामने कि करबला के मैदान में जब ये ताबूत हबीब के दोस्त हुसैन ने उठाया था तो अकेले उठाया था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई नासिर नहीं था। अभी जरा सभी को रोकना, अज़ादार मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। दो जुमला जनाजे के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। साहिबाने औलाद खड़े हुए हैं और सबके बाप भी यहाँ मौजूद हैं। खुदा सबके सरों पर उनके माँ बाप का साया बरकरार रखे। एक बाप के हवाले से बेटा कभी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक बाप के हवाले से बेटा कभी भी तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए आपको कूफे का एक मंजर दिखाता हूँ कि जब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा था तो वहां तमाशाई आए हुए थे, तमाशा देखने वाले आए हुए थे। उन्हीं में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का बेटा भी आया हुआ था। उसने सोचा जरा देखूं कि किसको मारा गया है, किसने मारा है, कौन कौन शहीद हुए हैं। जब वो आगे आया तो उसने क्या देखा कि काफिला आ रहा है। अब काफिले की शान ये है कि आगे आगे नज़ों पे शहीदों के सर हैं, उसके पीछे पीछे ऊंट की बरहना पुष्ट पर बीवियों को सवार कर दिया गया है और उसके पीछे पीछे कुछ ऐसे नैज़े हैं जिनके ऊपर सर को पैवस्त कर दिया गया है। ये आगे बढ़ता रहा, ये हबीब का जवान बेटा खड़ा होकर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। इतने में क्या देखा तो उसको नजर आया, अरे ये तो मेरे बाबा का सर है, अरे ये तो मेरे बाबा का सर है। एक मर्तबा बर्दाश्त करूंगा, जालिम के हाथों से नैज़े को छीना और अकाने कहता है जिसके जवान बेटे जिंदा हो उसके बाबा का जनाजा, उसके बाबा चाचा लोटे नैज़ा पे नहीं जाता। मौला सज्जाद हथकड़ियों में कांपने लगे, अरे मेरे बाबा। यही हाथ है अज़ादारों को पेश कर, यही हाथ है गिरिया करना। अब लीजिए किसकी सदी आ रही है। अब उन दो बच्चों के जनाजे आ रहे हैं, उन दो बच्चों की सदी आ रही है जिनकी माँ ज़ैनब है। मगर बताऊं आपको, ज़ैनब ने वादा किया था भैया हुसैन, ये ज़ैनब जब तक जिंदा रहेगी अपने लाडलों पे न रोएगी। भैया मैं आपको रोऊंगी, करबला में रहूंगी तब भी आपको रोऊंगी, कूफा जाऊंगी तब भी आपको रोऊंगी, शाम को जाऊंगी तब भी आपको रोऊंगी, इसलिए कि मुझे आपसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है। लीजिए अज़ादारों, आपके सामने जनाजे आ रहे हैं, इसमें एक जनाजा उनका होगा, एक जनाजा मोहम्मद का होगा। लेकिन जब इस जनाजे को एक मर्तबा अब्बास ने उठाया था और एक जनाजे को हुसैन ने उठाया था, ला करके खैमे के अंदर रखा। किसी ने कहा ज़ैनब तुम्हारे बच्चे आ गए। ज़ैनब ने कहा मैंने जिंदा आने को थोड़ी कहा था।
زینب کہتی ہے میں نے زندہ آنے کو تھوڑی کہا تھا، میں نے کہا تھا جاؤ مامو جان کو قربان کر دو، لیکن آزادارو جناب زینب نے سر کو سجدے شکر میں رکھا کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری کمائی میرے حسین کے کام آ گئی۔ زندان شام میں آزادارو روایت بتاتی ہے جب ایک شہیدوں کا سر آنا شروع ہوا تو کبھی قاسم کا سر آیا، فرما نے آگے بڑھ کے لے لیا، کبھی اون محمد کا جب سر آیا تو کوئی بی بی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ شام کی ایک خاتون کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ نہیں آزاداروں آوازوں کو بلند کر کے روئے، شرما کے نعرے آتے ہیں آزاداروں، آپ کی آواز گریا کو دیکھ ملائکہ گریا کرتے ہیں۔ کوئی بی بی کہتی ہے کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے جگر کو تھاما، کہا خبردار ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب علی کی لاڈلی زندہ ہے، مگر وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی حسین پہ گریا کرو۔ اور حکمر اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، رونے والی آوازوں کو خدا سلامت رکھے، ہماری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رہے۔ لیجیے آزادارو اب آپ کے سامنے حسین کے بھتیجے قاسم گلبدن کا جنازہ آ رہا ہے۔ کون قاسم؟ وہ قاسم یہ تو صرف 13 سال کے تھے۔ روایت بتائی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ بچہ خیمے سے باہر آیا تو بڑا ولولہ تھا اس کے اندر جنگ کرنے کا۔ ایک مرتبہ چاہا کہ گھوڑے پہ کود کے سوار ہو جاؤں مگر سوار نہ ہو سکا۔ حسین آگے بڑھے، بیٹا قاسم تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں تمہارا چچا سوار کر رہا ہے۔ لیجیے آزادارو زیادہ مسائل نہیں پڑھنا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جناب قاسم کو سوار کیا، جناب قاسم گئے میدان کربلا میں، جنگ کرتے رہے جنگ کرتے رہے جنگ کرتے رہے۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے آزادارو کہ جو بھی شہید زمین کربلا پہ گرا کسی نے ہائے حسین کہہ کے پکارا، کسی نے ہائے آقا کہہ کے پکارا، کسی نے ہائے بابا کہہ کے پکارا، مگر جب یہ قاسم 13 سال کا بچہ جب زمین کربلا پہ آیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے اے اماں میں گر گیا، اللہ تمہارا قاسم۔ حسین نے جیسے ہی سنا تیر کی رفتار سے میرا مولا آگے بڑھا۔ جب میرے مولا کو ظالم نے آتا ہوا دیکھا ایک مرتبہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ ایک جملہ پڑھنے کو آزادارو مجھے انشاءاللہ بہت گریا کریں۔ حسین جب پہنچے ہیں ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، بیٹا قاسم تم مجھے دکھائی نہیں دیتے، بیٹا قاسم تم کہاں ہو، تم نظر نہیں آتے، بیٹا قاسم مجھے سہارا دو کہ تمہارے چچا تمہارے قریب آ جائے۔ صاحب مانوس لکھتے ہیں ابھی مولا حسین یہ بیان کر رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ زمین کربلا سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے۔ اے چچا آپ کا قاسم کہاں ہے؟ زیارت کرتے رہے، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرتے رہے۔ اب جانتے کس کا تابوت آنے والا ہے؟ جگر پہ ہاتھ کو رکھ لیجیے، کلیجے کو سنبھالیے، اس لیے کہ اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جس کا کلیجہ باہر آ رہا تھا، اب اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک باپ نے جب بیٹے کے سینے سے نیزے کی علی کھینچی، ایک مرتبہ یہی جملہ کہا تھا اے بابا علی ٹوکریوں سے تیرے خیبر کا نازا تھا جوان کے سینے سے۔ میں سناتا ہوں آپ ابھی وہ کے جنازے کو بتا کے نہیں جھوٹا مجھے پاتے تھے بہت کنجا کرے گا یہ مجمع۔ روایت بتاتی ہے جب حسین نے چاہا کہ اکبر کے کلیجے سے علی اکبر کے کلیجے سے نیزہ کھینچے، میں کیسے روایت پڑھوں مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، تو روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ جب نیزہ کھینچنا چاہا، جب نیزہ کھینچنا چاہا نا دیکھو جنازے کو جنازے کو دیکھو بالکل سینے کے پاس ایک نیزہ لگا ہوا ہے، ذرا تصور کرو جب میرا آقا مولا حسین نیزے کو کھینچ رہا تھا ایک مرتبہ محسوس کیا علی اکبر کانپ رہے ہیں، علی
घबराना नहीं। लीजिए आजादारो, रवायत बताती है बाप ने अपनी निगाहों के सामने बेटे को तड़पता हुआ देखा था। करबला में हुसैन ने इतने लाशें उठाए, मगर अकबर का जब लाशा उठाया, खुदा इस जुमले का सवाब खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अकबर साहब को बख्शे, वो पढ़ा करते थे तो हुसैन ने एक मरतबा जब अपने पहले नौजवान बेटे के लाशे को देखा कि बेटा एरिया होकर के सुन रहा है, अब चाहते हैं कि अली अकबर का लाशा उठाए। कभी सिराने आते हैं नहीं उठता है, कभी पायती आते हैं नहीं उठता है, कभी कमर के नीचे हाथ लगाते हैं नहीं उठता है। वो पढ़ा करते थे कि जैसे अकबर लेटे थे वैसे ही मेरा मौला सीने से सीना मिला के, रुखसार पे रुखसार रख के, कमर से कमर को मिला के, ऐ देखा अकबर तुम्हारे बाद तुम्हारा पापा जी के क्या करेगा। कोई गम नहीं, सिवाय बड़े बाजादारों 2-3 सदियों की ज़्यादा। अली अकबर को आप रो चुके हैं, कासिम को आप रो चुके, और मोहम्मद को आप रो चुके, हबीब इब्न मज़ाहिर को आप रो चुके, मौला अब्बास को आप रो चुके। आप जानते हैं किसका जनाजा आने जा रहा है? जनाजा नहीं आ रहा है आजादारों, इसलिए कि ये बच्चा इतना छोटा था कि इसकी निशानी गहवारा निकाला जाता है। गहवारा देखना ना तो एक तस्वीर कर लेना, ऐसा ही गहवारा था। शबे आशूर कभी ज़ैनब झुलाती थी, कभी सकीना झुलाती थी, कभी माँ रबा झुलाती थी। रवायत के जुमले हैं आजादारों, शहीद पाकिस्तान अल्लामा मोहसिन नकवी का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मजमा मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए कि 2 तरह के नगीने होते हैं। सुनो आजादारों, बहुत रोएंगे आप। 2 तरह के नगीने होते हैं जो आप अंगूठी पहनते हो। एक नग होता है दुर्रे नजफ, एक नग होता है रकीब। दुर्रे नजफ होता है सफेद, और जो याकूत नग होता है याकूत, वो होता है सुर्ख। अब शेर सुनोगे, बर्दाश्त करोगे आजादारों? शायर कहता है आगे इसको को देख करके, ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा। दुर्रे नजफ सफेद होता है ना, याकूत होता है ना। शायर कहता है ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा। अरे जिस झूले में ठहरा है वो ताबूत बनेगा। मुझे देखें आप, रबाब उस बीवी का नाम है जिसके बाप का नाम इमरुल कैस था। इमरुल कैस अरब के उस तीर अंदाज का नाम है कि पूरे अरब में इतनी महारत के साथ तीर कोई नहीं चलाता था। बाप था ना, बेटी को सिखाया जिसे रोबाब कहते हैं कि बेटा देखो अगर कभी जरूरत पड़े तो तीर को उठा लेना, अपना दिफा करना, अपने घर वालों का दिफा करना। मुझे नहीं मालूम मेरा मजमा कैसे सुनेगा। रवायत बताती है जनाब रबाब के अंदर तीर अंदाजी का फल था, और जनाब रबाब जब करबला में आई तो जैसे रबाब को यह महसूस होने लगा था कि मेरा बच्चा अली असगर मारा जाएगा, मेरा बच्चा मारा जाएगा। रवायत बताती है, आखिरी जुमला सुन लो फिर अगली सदी, कि जब मौला हुसैन ने ये कहा रबाब तेरा बच्चा सबसे छोटा है, तेरा बच्चा सबसे ज्यादा प्यासा है। रबाब कासिम की प्यास बुझ गई, शहीद हो गए। अली अकबर की प्यास बुझ गई, शहीद हो गए, मगर तेरा बच्चा अभी तक जिंदा है। जरा इसके होठों को तो देखो, इसके होठ कपड़ा गए हैं, होठ सूख गए हैं। रबाब लाओ तुम्हारे बच्चे को पानी पिला लाओ। जब कोई भी शख्स हो अगर वो माँ से ऐसा कहेगा और माँ के सामने कोई बच्चा प्यासा हो तो क्या माँ इनकार करेगी?
نہیں انکار نہیں کرے گی. ماں نے ٹاپ کے کہا اے میرے والی و وارث اس سے اچھا کیا ہے کہ میرا بچہ سیراب ہو جائے, میرا بچہ پانی پی لے, میرے بچے کی پیاس بجھ جائے. لیجیے آزادارو قیامت کا جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. جناب عوام نے کہا میرے والی و وارث لے جائیں میرے بچے کو. میری ماں بہنیں سنیں, آپ کی گودیاں خدا سلامت رکھے علی اصغر کے صدقے میں. ایک ماں کہتی ہے کربلا کے میدان میں اے میرے ماں, اے میرے شوہر, اے میرے والی, اے میرے وارث, اے میرے سردار, اے میرے سرکار, اے میرے سرکار, لے جائیں میرے لال کو لیکن چند لمحوں کے لیے میرے حوالے کر دیں. میں اپنے بچے سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں معلوم آپ تو اس کو سنیں گے آزادارو. رباب کہتی ہے میرے والی و وارث میں اصغر سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. لو رباب یہ تمہاری امانت ہے, جو کہنا چاہو کہو, جو وصیت کرنا چاہو کرو. جناب رباب کی آغوش میں علی اصغر ہے. ایک مرتبہ زلفوں کو سنوارا, علی اصغر کے ہونٹوں کو دیکھا, چاند جیسے چہرے کو دیکھا. کہتی ہے بیٹا دیکھو اتنا خیال رکھنا تم امام وقت کے ہاتھوں پہ سوار ہوتے جا رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے سیدہ کے نام میں کوئی لاج آ جائے. اس کا خیال رکھنا. سنو بہت کلیا کریں گے تاکہ کا سنو. دوسری وصیت یہ ہے کہ میں سید زادی نہیں ہوں, میں سادات سے نہیں ہوں. بیٹا کچھ ایسا کارنامہ کرنا کہ تیری ماں تیری دادی کے سامنے سنہرو ہو جائے. دوسری وصیت سنو کہ آزادارو میری ماں بہنیں ضرور سنیں. ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے 6 مہینے کے بچے سے کہ بیٹا علی اصغر میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے نا تو تمہارے دادا علی جامع کوثر لے کر کے آئے ہوئے کہیں گے بیٹا اپنی پیاس بجھا لو, بیٹا جامع کوثر پی لو تو نہ پینا, یہ کہہ کے منع کر دینا اے دادا میں کیسے پی لوں, کہیں گے میں سکینہ پیاسی ہے, کہیں گے میں میرا بابا پیاسا ہے. بس آزادارو روایت بتاتی ہے کہ جب علی اصغر کو تیر لگا تھا نا تو ایک مرتبہ بچہ اچھل گیا تھا. جب بچہ اچھلا سوچا آپ نے کبھی کہ تیر کیسا تھا؟ قسم خدا کی ابھی آپ نے تیر کی شبیہ دیکھی ہے, اور جس دن کوئی ماں یا کوئی باپ تیر بھانے کا تیر دیکھ لے گا تو علی اصغر کو سوچ کے مر جائے گا. اس لیے کہ وہ تیر تھا تیر سیشوباب کہ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں یہ تیر علی اصغر کو مارنے سے پہلے پورے عرب میں کبھی بھی کسی بچے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. نہیں کبھی بھی کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. جب بھی کسی جانور کو مارنا ہوتا تھا تو یہ تیر چلایا جاتا تھا. روزادارو تیر چلا, بچہ اچھلا, خیمے کا رخ کیا, اللہ معاف کر دینا میرا قد چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا, اے اللہ میں نے قربانی ادا کر دی. جزاک اللہ جزاک اللہ بہت زیادہ. بس تقریر تمام ہو گئی. زیارت کر رہے ہیں آپ کربلا کی ماؤں کو قرصہ پیش کر رہے ہیں. ایک جملہ کہوں, جہاں خواتین ہیں, جہاں یہ مرد کھڑے ہوئے ہیں, آج تم یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے کھڑے ہوئے ہو. سیدانیہ کنیزان سیدہ یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلی ہوں گی, ان کے بیچ میں نہ جانے کہا حسین کی دکھیاری ماں, حسین کی بہن زینب, ارے تمہارے درمیان نہ جانے کہاں ہتھیلیوں کو سنبھالے مولا سجاد. اب ایک غریب کا تابوت آنے جا رہا. یہ اس غریب کربلا کا تابوت ہے, یہ اس شہید نینا کا تابوت ہے, یہ صحرا کے اس لال کا تابوت ہے, جس کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا اور رونے کے لیے کافی ہوگا کہ جب تابوت کو دیکھنا تو یہ تصور کر لینا کہ آج یہاں کے لوگ تابوت اٹھا رہے ہیں. اور کاش میں سکینہ کہہ رہی ہو کہ یہی چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کا ناشا میں کرنا پڑا ہوتا. یہ تابوت جواب دیتے میرا آزادارو ایک بیمار کو یاد کر لینا جس نے جب اپنے بابا کا ناشا دیکھا. جب اپنے بابا کا بے گور کفن لاشا دیکھا تو برداشت نہ
کر پایا. یہ تابوت دیکھو عزیزانو, تابوت کی زیارت کرو, ذرا تابوت کے اوپر نظر ڈالو, کتنے نیزے لگے ہوئے ہیں, کتنے تیر پیوست ہیں, کتنے زخم لگے ہوئے ہیں میرے مولا کے جسم اقدس پر. یہی وجہ ہے جب ماں کی طرح چاہنے والی بہن کربلا کے میدان میں پہنچی, اپنے بھیا کو دیکھ کے پہچان نہیں, ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے, ارے کیا ہی تو ہی حسین ہے. کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. آپ نے تابوت کی بھی زیارت کر لی. اب آخری شبی ہے جسے شبی ہے ذوالجناح کہا جاتا ہے. کربلا میں جب بھی کوئی شہید مارا جاتا تھا تو خبر شہادت حسین پہنچاتے تھے. کبھی لاشے کو لے کے جاتے تھے, کبھی خبر شہادت اپنی زبان پہ پہنچاتے تھے. مگر جب میرا مولا حسین مارا گیا تو مجھے بتاؤ کربلا والوں کو کون بتائے, زینب کو کون بتائے, ام کلثوم کو کون بتائے, سکینہ کو کون بتائے کہ تمہارا بابا مارا گیا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ گھوڑے نے اتنی وفاداری کی, اور یہ ایسا گھوڑا ہے نا, رکیے ذرا سا اپنے تصور کو رکیے, میں آپ کو مدینے کا ایک منظر یاد دلاتا ہوں. مدینہ تھا, میرے مولا حسین کی پہلی سواری تھی. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے, کیسے برداشت کریں گے. گھوڑا سامنے کھڑا ہو گیا, علی بھی تھے, سب کے سب موجود تھے. حسین نے چاہا کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں, مگر گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ میرے مولا کا بچپنا تھا اور میرے مولا کا قد اتنا اونچا نہیں تھا کہ میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہو سکے. روایت بتاتی ہے کہ جب گھوڑے نے محسوس کیا مدینے میں کہ میرا آقا مجھ پہ سوار نہیں ہو پا رہا ہے, ایک مرتبہ وہ زمین پہ بیٹھ گیا تاکہ میرا آقا مجھ پہ سوار ہو جائے. اور جب نہیں کسی ماں نے کہا ہو کہ اے رحمان یہ مدینہ ہے, مدینہ میرے لال کو سوار کر لیا. ارے کربلا میں یاد رکھنا, جب میرا لال کرنا چاہے تو زمین کربلا پہ بیٹھ جانا. بھائی یہی وجہ ہے کہ جب حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے تو میرے مولا نے ایک مرتبہ جب زمین پہ جانا چاہا تو ادھر کے تیر ادھر, ادھر کے تیر ادھر. آخری امام نے سلام کہلایا, میرا سلام ہو تو جد نازنین پر جس کا نشہ نہ تو زین پر تھا نہ زمین پر تھا, تیروں پر معلق ہو گیا تھا. تیروں کی آسمان سے حسین نے جب زمین کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا, میری ماں دامن کو پھیلائے بیٹھ کر رہی ہے. آجا میرے لال حسین, نیچے آجا لال حسین, اسی ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے. سیدھا کچھ خنجر چلا, ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اونے سے رکھا, خیمے میں آیا, خبر شہادت سنائی, سکینہ نے گلے میں بائیں ڈال دی. اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو پانی بھی دیا گیا تھا یا بھوکا پیاسا.